بالغتر میں مسلح افراد کی فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق۔ ریاست لاپتہ افراد کی بازیابی میں سنجیدہ نہیں، وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز۔ آج سپٹمبر کی 11 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ تربت کے علاقے بالغتر میں مسلح افراد کی فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اطلاع کے مطابق گزشتہ شب کنڈ بالغتر میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی، جس سے طارق نامی شخص اور اس کی بیوی موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق مسلح افراد موٹر سائیکلوں پر سوار تھے، جو واقعے کے بعد بآسانی فرار ہو گئے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ ریاستی جبر کے خلاف جبری گمشدگیوں کے خاتمے اور تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ہمارا پرامن جدوجہد جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست لاپتہ افراد کی بازیابی میں سنجیدہ نہیں ہے۔ دعوے اور وعدے ہر دور میں ہوتے رہے ہیں، مگر ان پر عمل درآمد کرنا مقتدر اداروں کا کام ہے، اور وہ اس سلسلے کو بند کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، اموات کی تعداد 270 ہو گئی، متاثرین امداد کے منتظر۔ بلوچستان کے سیلاب متاثرین تاحال امداد کے منتظر ہیں، جبکہ بلوچستان میں سیلاب کے باعث جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 270 ہو گئی ہے۔ ہزاروں بے گھر افراد حکومت کی جانب سے امداد اور بحالی کے منتظر ہیں۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ بلوچستان کے تمام 35 اضلاع میں امدادی سرگرمیاں اتوار کو بھی جاری رہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی سب کیمپس خاران عدم سہولیات کی بنا پر شدید مشکلات سے دچار ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس فرنٹ کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی سب کیمپس خاران 2017 کو قائم کی گئی تھی۔ ابتدا میں کیمپس کے اندر LLB اور کمپیوٹر سائنس کے شعبے کھولے گئے تھے، جن سے کئی طالب علموں نے داخلہ لے کر استفادہ کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل طریقوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بلوچ طلباء کے تعلیمی حقوق سلب کرنے کے لیے مختلف شرائط لاگو کیے گئے، جو کہ بلوچستان جیسے پسماندہ علاقے کے تعلیمی نظام سے منسلک طلباء کے لیے ان شرائط کو پورا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ترجمان نے بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور اعلیٰ حکام پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ سب کیمپس خاران میں داخلے کے لیے عائد شرائط پر نظر ثانی کر کے ان پالیسیوں میں نرمی لائی جائے تاکہ بلوچستان کے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء ان شرائط کو پوری کر سکیں، اور ان کے علاوہ خاران کیمپس میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی رہائش کے لیے نئے ہاسٹلز تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر ڈپارٹمنٹس کھول کر رخشان ڈویژن کے نوجوانوں کو تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ تربت میں لیویز فورس کی کارروائی، گرلز اسکول میں چوری میں ملوث گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ لیویز فورس نے علاقائی معتبرین کے تعاون سے نودز کے مختلف علاقوں میں کارروائی کی اور لوگوں کے گھروں اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نودز سے چوری کی گئی پانی کی موٹر، سولر پینل، باغات کے جال، بیٹری اور گارڈز برآمد کر کے 3 مقامی چوروں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف FIR درج کروا دی۔ بلیدہ زامران کے عمائدین کا جرگہ جالگی زامران بارڈر کھولنے کے مطالبے پر متفقہ فیصلہ کیا گیا۔ بلیدہ اور زامران کے معتبرین کا جرگہ حافظ ناصر الدین زامرانی کی سربراہی میں گزشتہ روز منعقد کیا گیا، جس میں بلیدہ زامران کی معروف سیاسی و سماجی شخصیات اور علاقائی عمائدین و معتبرین نے شرکت کی تھی۔ اس موقع پر علاقائی معتبرین نے جرگہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ زامران کی بڑی آبادی ہے جو بارڈر پر رہنے کے باوجود کاروباری پوائنٹس سے محروم ہے۔
جالگی سرحدی کاروبار کا ایک اہم پوائنٹ اور مرکز رہا ہے۔ لوگ وہاں کئی سالوں تک کاروبار کرتے رہے، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ 3 سالوں سے سرکار نے اس اہم پوائنٹ کو بند کر دیا ہے۔ جالگی کراسنگ پوائنٹ پاک ایران گورنمنٹس کی طرف سے پہلے سے تیار شدہ کراسنگ پوائنٹ ہے۔ کئی وفاقی وزراء اس کراسنگ پوائنٹ کی حمایت میں بیانات دے چکے ہیں، لہٰذا عوامی ضرورت کے پیش نظر اسے فوری طور پر کھولا جائے۔ مرمتی کام کے سلسلے میں امیٹ شاہراہ بند رہے گی، ضلع انتظامیہ کیچ۔ ضلع انتظامیہ کیچ کے مطابق آج رات 9 بجے سے 1 بجے تک M8 شاہراہ پر ڈڈے پل پر مرمتی کام کے پیش نظر لوگوں کو سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں عام مسافروں اور ٹرانسپورٹ مالکان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تربت گوادر، پسنی، اورماڑہ ہب اور کراچی کے لیے ممکنہ تکالیف سے بچنے کی خاطر سفر سے گریز کریں۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ تازہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP کی چیئرپرسن حنا جیلانی نے کہا ہے کہ HRCP سمجھتا ہے کہ جبری گمشدگیوں کے متاثرین کی بحفاظت بازیابی کے لیے صرف یکجہتی کا اظہار کافی نہیں، بلکہ اس مقصد کے لیے ٹھوس اقدام کرنا ہوگا۔ اس طرح کی کارروائی بدلے میں یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک شفاف اور مؤثر طریقہ کار کے ذریعے مجرموں کی نشاندہی کی جائے اور ان کا محاسبہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جبری گمشدگیوں کے معاملے پر قائم انکوائری کمیشن تکلیف دہ حد تک غیر مؤثر ادارہ ہے، جو کہ متاثرین کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کا اہل نہیں۔ بری کارکردگی اور تنازعات جن کا سامنا کمیشن کے موجودہ چیئرمین کو کرنا پڑ رہا ہے کے پیش نظر HRCP کا مطالبہ ہے کہ انہیں عہدے سے ہٹایا جائے اور کمیشن کی خود مختاری اور سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے اسے ایک بااختیار ادارے کی شکل دی جائے۔ شمالی کوریا کا جوہری ہتھیاروں سے متعلق قانون عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کی حامل ریاست ہونے اور ان کے استعمال کی اجازت سے متعلق بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے شمالی کوریا کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق قانون سازی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عمل سے علاقائی امن اور عالمی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان نے ملک کے ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیکورٹی فورسز کو ان ہتھیاروں کو ملک کی سلامتی کے لیے بغیر پیشگی آگاہ کیے چلانے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ شمالی کوریا نے یہ اقدام اس وقت اٹھایا ہے جب اس کی سخت حریف جنوبی کوریا کے ساتھ اس کے تعلقات نہایت کشیدہ ہیں۔ امریکہ سمیت عالمی قوتوں نے بھی شمالی کوریا کی مذمت کی تھی۔ امریکہ میں پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے بڑی فنڈ ریزنگ، 3 گھنٹے میں $1 ملین جمع۔ پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ہیوسٹن میں الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف کے زیر اہتمام ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں میئر سولسٹر ٹرنر نے بھی شرکت کی۔ ارکان کانگریس شیلا جیکسن لی اور ایلن گرین نے تقریب کے شرکاء کو پاکستان میں سیلاب کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر شیلا جیکسن نے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے مزید $20 ملین امداد کی منظوری دی ہے۔ پاکستانی نژاد امریکی تاجر سید جاوید انور نے سیلاب زدگان کے لیے $2 لاکھ عطیہ کیے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔
مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شباب۔